السلام علیکم۔ شادی کی 8 سال بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا تھا۔ میری بیوی نے ابھی میرے بیٹے کو جنم دیا تھا اور میں اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھائے پورے ہسپتال میں جھوم رہا تھا۔ بس میں چاہتا تھا کہ جلدی سے میری بیوی کو ہوش آ جائے اور وہ بھی اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ تبھی ڈاکٹر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور ایک افسوسناک خبر سنا دی۔ اصل میں میرا بیٹا 8ویں ماہ میں ہی پیدا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو بچہ ٹائم سے پہلے پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا بیٹا دیکھنے میں تو بالکل ٹھیک ہے مگر اس کی ٹانگوں کی گروتھ ٹھیک سے نہیں ہو پائی، اس لیے یہ ساری زندگی اپنی ٹانگوں پر نہیں چل پائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میری ساری خوشی مٹی میں مل گئی تھی۔ میں ہسپتال کی دیوار سے ٹیک لگائے رو رہا تھا۔ تبھی ساتھ والے بیڈ سے ایک عورت میرے پاس آئی اور بولی کہ اگر تم اپنے بچے کی ٹانگوں کی مالش مجھ سے کرواؤ تو میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں تمہارے بچے کی ٹانگیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے اس عورت کی بات کو جھوٹ سمجھا مگر جب اس نے کہا کہ میں ایسے ہی ہزاروں بچوں کی ٹانگیں ٹھیک کر چکی ہوں تو میں نے بھی اپنا بچہ اسے دے دیا۔ اب وہ روزانہ ہمارے گھر آتی اور اس بچے کو کمرے میں لے جا کر مالش کرتی۔ ایک دن میری بیوی کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے بچہ دینے سے انکار کر دیا اور اس عورت کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ مگر جانے سے پہلے اس عورت نے شیطانی مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا۔ میں فوراً کمرے میں بھاگا مگر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کیونکہ وہ عورت تو میرے بیٹے کی دونوں ٹانگیں کاٹ کر بیٹا فرحان تم دوسری شادی کر لو، اللہ تمہیں اس عورت سے اولاد دے دے گا۔ میں مانتی ہوں کہ ساری غلطی میری ہے، میں نے ہی بانجھ عورت سے تمہاری شادی کر دی تھی مگر میں کہاں جانتی تھی کہ یہ منحوس ماری ہماری نسل کو آگے ہی نہ بڑھا سکے گی۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے بعد اس دنیا میں ہمارا کوئی نام لینے والا نہ رہے۔ آج پھر صبح سویرے ہی امی نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا تھا اور 1000 بار دہرائی ہوئی باتیں پھر سے کر رہی تھیں۔ میں یہ سب باتیں بہت تحمل سے سن رہا تھا۔ میں نے کئی بار امی کے سامنے انکار کیا کہ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا مگر امی میری کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتی تھی اور اسی لیے آج ان کو تسلی دینے کے لیے بولا، اچھا امی میں کچھ سوچتا ہوں اس بارے میں، پھر آپ کو جواب دیتا ہوں۔ امی خوش ہو گئیں اور مجھے دعائیں دینے لگیں۔ میں برتن اٹھا کر کچن میں چلا گیا تو سامنے ہی میری بیوی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات شروع تھی۔ میں نے پیار سے اسے پکارا اور بولا، اقرا میں صرف اور صرف تمہارا ہوں، تم کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی کر سکتا ہوں۔ جھوٹ مت بولیے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے آپ پھپھو کو کہہ رہے تھے کہ آپ دوسری شادی کے متعلق سوچ کر جواب دیں گے۔ پہلے تو آپ ایسے نہیں کہتے تھے، منہ پر ہی انکار کر دیتے تھے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بھی مجھ سے بیزار ہو چکے ہیں، آپ بھی دوسری شادی کے خواب دیکھنے لگے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگا اور بولا، تم بے فکر رہو، اماں جتنا مرضی مجھے کہتی رہیں مگر میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اگر میرے نصیب میں لکھی ہوگی تو اللہ مجھے تم سے ہی اولاد دے دے گا۔ بلا وجہ الٹی سیدھی باتیں سوچ کر اپنا دل مت جلاؤ۔ میں اقرا کو تسلی دے کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں نے جلدی سے آفس کی تیاری کی اور گھر سے نکل پڑا۔ اقرا سے مجھے بہت محبت ہو گئی تھی، میں تو دوسری شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دراصل اقرا میرے ماموں کی بیٹی تھی اور مجھ سے 5 برس چھوٹی بھی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب امی نے میرے لیے اقرا کو پسند کیا تو میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میری شادی کسی سوبر لڑکی سے ہو جو مجھے سمجھ سکے اور جسے میں سمجھ سکوں۔ لیکن امی نے میرے فیصلے کی مخالفت کی اور میری اجازت کے بغیر ہی اقرا کے گھر جا کر اسے انگوٹھی بھی پہنا دی اور شادی کی تاریخ بھی لے آئی تھی۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں نے امی سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مگر امی شروع سے ہی اپنی کرنے کی عادی تھیں۔ خیر جیسے تیسے بھی میں نے اقرا سے شادی کر لی مگر شادی کے بعد مجھے اقرا اچھی لگنے لگی۔
وہ بہت اچھے دل کی مالک تھی۔ ایسے ہی ہماری شادی کو 7 سال گزر گئے مگر ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ڈاکٹرز نے اقرا اور مجھے مکمل طور پر فٹ قرار دیا اور بس یہی کہا کہ یہ دیر اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ پہل تو اقرا بچے کی اتنی فکر نہیں کرتی تھی مگر اب جب امی بار بار میری دوسری شادی کا ذکر کرتی تو اقرا گھبرا جاتی اور اٹھتے بیٹھتے اولاد کے لیے دعائیں کرتی۔ شام میں آفس سے لوٹا تو سوچا کہ اقرا کے لیے گجرے لے چلوں۔ وہ صبح کچھ پریشان سی تھی۔ میں نے راستے سے اس کے لیے گجرے لیے اور کھانا بھی لیا۔ میں مسکرا رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر خوش ہو جائے گی، لیکن جب گھر پہنچا تو گھر کا ماحول بڑا عجیب سا تھا۔ کمرے میں گیا تو اقرا چپ چاپ سی بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ساری چیزیں رکھ دیں اور بولی، یہ لو۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور ایک ایک چیز کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ میں تو ہکا بکا اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ میں نے بھی غصے میں اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ امی میرے کمرے میں آ گئیں۔ وہ بہت خوش تھیں۔ انہوں نے میرے سامنے ایک لڑکی کی تصویر لہرائی اور بولی، یہ دیکھو کتنی پیاری لڑکی ہے، اگلے جمعے کو اس کے ساتھ تمہارا نکاح ہے۔ میں نے سب کچھ طے کر لیا ہے، تمہیں کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں بولا، امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے اب سمجھ آئی تھی کہ اقرا کا موڈ اتنا خراب کیوں تھا۔ خیر، میں بولا، امی جب اللہ کو منظور ہوگا وہ مجھے اولاد دے دے گا، لیکن میں ابھی دوسری شادی کے لیے تیار نہیں۔ آپ لڑکی والوں کو انکار کر دیں۔ امی نے میری بات سنتے ہی جھٹ سے اپنی چادر سر سے اتار دی اور میرے قدموں میں رکھ دی اور بولی، اپنی ماں کی زبان کی لاج رکھ لے، میں لڑکی والوں کو زبان دے چکی ہوں۔ مجھے امی کی اس حرکت پر بے انتہا غصہ آیا تھا۔ میں بولا، امی میں بھی اپنی بیوی کو زبان دے چکا ہوں، اس کے علاوہ دوسری عورت کو نہیں دیکھوں گا۔ دوسری شادی تو بہت دور کی بات ہے۔ امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور بولیں، کاش میرا شوہر زندہ ہوتا تو مجھے یہ سب سہنا نہ پڑتا۔ میں غصے سے بولا، اچھا میرے پیروں سے اپنی چادر تو اٹھائیں۔ امی بولیں، فرحان بیٹا جب تک تم ہاں نہیں کہو گے میں چادر نہیں اٹھاؤں گی۔ میں نے خود کو بہت بے بس محسوس کیا تھا۔ میں 28 سال کا مرد اپنی ماں کے اشاروں پر زندگی گزار رہا تھا اور اب مجھے بہت رونا بھی آ رہا تھا، مگر میری حالت ہی ایسی تھی کہ مجھے ہاں کہنا پڑ گیا۔ امی بے انتہا خوش ہو چکی تھیں۔ وہ مجھے دعائیں دیتی ہوئی اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ میں اپنے کمرے میں لیٹ کر سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، میری زندگی تو تماشا بن کر رہ جائے گی۔ خیر مجھے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا ہی پڑا۔ رات جب میں باہر نکلا تو امی بولی، فرحان بیٹا اقرا سے کہہ دو کہ وہ تمہارا کمرہ خالی کر دے، اس کمرے میں تو تمہاری نئی بیوی آئے گی، اقرا یہ کمرہ چھوڑ کر جس کمرے میں مرضی رہ لے۔ وہ غصے سے بولی، پھپھو اگر مجھے فرحان کا کمرہ خالی کرنے کو کہا تو میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ میں آگے بڑھا اور اقرا کا ہاتھ تھام کر بولا، تم مجھے چھوڑ کر جانے کی بات مت کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دوسری بیوی میں بہت مجبوری کے تحت لایا ہوں، مگر تمہارا مقام میری زندگی میں کسی طور پر بھی کم نہیں ہوگا۔ تم میری زندگی اور میرے دل کی مالک ہو۔ میں نے آج امی کے سامنے ہی اقرا سے اظہار محبت کر دیا تھا اور پھر ہفتے کے دن میں نئی دلہن لے آیا۔ اقرا نے رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا تھا اور میں اس کی دلجوئی کرنے میں مصروف تھا۔ ایسے میں اپنی نئی بیوی ثانیہ کو اکثر نظر انداز کر رہا تھا۔ ایک شام ثانیہ زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گئی اور بولی، میں بھی آپ کی بیوی ہوں، مجھے بھی آپ کے پیار اور توجہ کی ضرورت ہے، مجھ سے یوں غیروں جیسا برتاؤ نہ کریں۔ مجھے ثانیہ سے اس قسم کی باتوں کی توقع نہیں تھی، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ ثانیہ بہت ہی اوپن مائنڈڈ کی لڑکی تھی۔ وہ میرے ارد گرد تتلیوں کی طرح منڈلاتی تھی اور میری توجہ حاصل کرنے کے لیے بہت جتن کرتی تھی۔ دراصل ثانیہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتی تھی اور وہ اس معاملے میں بالکل بھی نہیں شرما رہی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے منہ سے ہی کہہ دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے بھی میرا حق چاہیے۔ میں تو حیران رہ گیا کیونکہ اقرا بہت شرمیلی تھی، اس نے آج تک مجھ سے اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ پھر اچانک مجھے کیا ہوا کہ مجھے ثانیہ کی صحبت اچھی لگنے لگی تھی
اس سے باتیں کرنا اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے والہانہ محبت مجھے بہت اچھی لگتی تھی، جبکہ اقرا کا تو ہر وقت مزاج برہم ہی رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا جھکاؤ ثانیہ کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ ایک دن ماموں ہمارے گھر آئے تھے۔ انہوں نے امی کو خوب کھری کھری سنائی اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے اپنے سگے بھائی کی بیٹی کا گھر تباہ کر دیا۔ امی چپ بیٹھی رہیں اور ماموں اپنی بیٹی اقرا کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ اس بار میں نے بھی انہیں نہیں روکا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ اقرا کے جانے سے میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ کچھ ہی عرصے بعد اللہ پاک نے مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ جب مجھے ثانیہ نے باپ بننے کی خبر سنائی تو میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ میں تو دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ میں اور امی ثانیہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پورے 8 سال بعد وہ ہمیں اولاد کی خوشی دینے جا رہی تھیں۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، میں اقرا کو بھول گیا تھا۔ ثانیہ کو 8واں ماہ لگ چکا تھا۔ میں اور امی بے پناہ خوش تھے کہ کب وہ وقت آئے گا اور ہم اپنے بچے کو گود میں اٹھائیں گے، اس سے پیار کریں گے۔ اس دن میں آفس میں تھا جب مجھے امی کی کال آئی۔ وہ بہت پریشان تھیں اور رو رہی تھیں کہ جلدی سے گھر آ جاؤ، ثانیہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ بات سن کر مجھ پر تو آسمان ہی گر پڑا تھا۔ میں امی کے بتائے ہوئے ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے صاف کہہ دیا کہ بچے کی جان خطرے میں ہے، ہم اسے بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا کہ اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں کیسے زندہ رہوں گا۔ تبھی ایک نرس دوڑی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی، بہت بہت مبارک ہو، بچہ اور ماں دونوں خطرے سے باہر ہیں، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میری خوشی کی تو کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ امی مجھے بچہ پکڑا کر خود ثانیہ کے پاس چلی گئی تھی کیونکہ وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ میں اپنی گود میں بچہ لیے کھڑا تھا جسے میری بیوی نے جنا تھا۔ میں پورے ہسپتال میں جھوم رہا تھا۔ تبھی مجھے ڈاکٹر نے اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ جب میں گیا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ 8ویں ماہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی گروتھ میں کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے کی دونوں ٹانگوں کی گروتھ ٹھیک سے نہیں ہوئی اور آپ کا بیٹا ساری زندگی چل نہیں پائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں رونے لگا۔ اچانک سامنے والے بیڈ سے ایک عورت میرے پاس آئی اور بولی کہ تم فکر نہ کرو، میرے مالش کرنے سے تمہارے بیٹے کی دونوں ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں پہلے ہی بہت گھبرا گیا تھا۔ میرے بچے کی جان بڑی مشکل سے بچی تھی۔ اب میں مزید رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے فوراً اس کی گود میں اپنا بچہ ڈال دیا۔ وہ عورت اس بچے کو لے کر ایک کمرے میں چلی گئی اور اس کی مالش کرنے کے بعد باہر لے آئی اور بولی، اب 40 دن تک میں اس بچے کی مالش کروں گی، پھر دیکھنا تمہارے بچے کی ٹانگیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ جب اس نے مجھے یقین دلایا تو میں اس کی بات مان گیا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ اب وہ روزانہ ہمارے گھر آتی اور میرے بچے کی مالش کر کے چلی جاتی۔ جب وہ مالش کرنے کے لیے آتی تو میں اس کی کڑی نگرانی کرتا تھا۔ مجھے وہ بہت عجیب سی لگتی تھی، مگر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے بیٹے کی ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ثانیہ بھی بچے کی پیدائش کے بعد مجھ سے غافل سی ہو گئی تھی۔ اسے ہر لمحہ بچے کی فکر ستاتی رہتی تھی۔ تب مجھے اپنی پہلی بیوی اقرا کا خیال آیا تھا۔ وہ بہت معصوم سی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ جب اقرا کو اس بات کا علم ہوگا کہ میں باپ بن چکا ہوں تو اس پر کیا گزرے گی۔ اب تو مجھے یہ فکر بھی رہتی تھی کہ کہیں ماموں اقرا کو طلاق نہ دلوا دیں، کیونکہ میں اسے طلاق دینا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے اپنے گھر لا کر پہلا سا مقام دینا چاہتا تھا۔ ایک دن وہ عورت اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی بچے کی مالش کرنے آ گئی۔ وہ بولی کہ میں نے کہیں جانا ہے، اس لیے یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ میں جلدی سے اپنے بیٹے کو اٹھا کر لے آیا اور اس عورت کو تھما دیا۔ وہ عورت بچے کو ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ میں لاؤنج میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں ثانیہ باہر آ گئی۔ وہ بولی، میرا بچہ کہاں ہے؟ میں ایک دم سے گھبرا گیا اور بولا، یہی ہے، اس نے کہاں جانا ہے؟ تبھی اسے بچے کے رونے کی آواز ڈرائنگ روم سے آنے لگی۔ وہ بھاگ کر گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی چلا گیا تھا۔ ثانیہ نے جب دیکھا کہ اس کا بیٹا تو ایک عجیب سی شکل والی عورت کے پاس ہے، تب اس نے ایک کہرام مچا دیا تھا۔
اس نے اپنا بچہ اسے چھین لیا اور اسے دھکے مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا، مگر جانے سے پہلے وہ عورت ایک شیطانی مسکراہٹ سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں فوراً کمرے میں بھاگا، مگر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ ہو چکا تھا جس کے بارے میں کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ عورت اس دھکم پیل میں میرا بیٹا اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگا، مگر وہ تو گدھے کے سینگ کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ میں خالی ہاتھ گھر لوٹا تو ثانیہ نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ ثانیہ بولی، میرے بچے کو ڈھونڈ کر لائیں، نہیں تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پھر کہنے لگی، آپ جلدی سے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جائیں اور میں خود جا کر پولیس اسٹیشن اپنے بچے کی رپورٹ درج کروا کر آتی ہوں۔ میں نے جلدی سے سر ہلا دیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اسے نہ ڈھونڈا ہو۔ سگنل پر کھڑی فقیرنیوں سے بھی اس کے متعلق پوچھا تھا۔ رو رو کر میرا بھی برا حال ہو چکا تھا۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی، ہر سو اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ ثانیہ سے فون کر کے پوچھتا ہوں کہ رپورٹ درج ہو گئی ہے کیا، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں بے انتہا پریشان تھا۔ میں نے کئی بار اسے کال ملائی، مگر جب اس سے رابطہ نہ ہو سکا تو میں نے سوچا کہ گھر جا کر ہی پوچھ لیتا ہوں۔ میں گھر پہنچا تو امی سے معلوم ہوا کہ ثانیہ ابھی تک واپس لوٹ کر ہی نہیں آئی۔ میرا دماغ تو پھٹنے والا ہو چکا تھا۔ بچہ بھی کھو گیا تھا اور بیوی کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں آیا تاکہ دیکھوں کہ کہیں ثانیہ کا فون یہاں تو نہیں پڑا ہوا۔ میں نے جلدی ہر چیز کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ تب میری نظر ایک سفید کاغذ پر پڑی جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ کاغذ اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اس پر لکھا ہوا تھا، میرے پیارے فرحان، تم نے مجھے بہت عزت اور مال دیا، اس کے لیے میں تمہاری بہت مشکور ہوں، لیکن جواب میں تمہیں دینے کے لیے میرے پاس تلخ حقائق کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں ایک بہت بڑے امیر والدین کی بیٹی ہوں۔ میرے بابا اس شہر کے سب سے بڑے بزنس مین ہیں۔ شروع سے ہی میں نے بہت پیسہ اور آزادی دیکھی تھی۔ پھر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ چلی گئی تو وہاں کے رنگ ڈھنگ میں ہی ڈھل گئی تھی۔ میں واپس پاکستان آئی تو مجھے اپنا ایک ملازم بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ میں اس کے ساتھ گھومنے پھرنے لگی اور پھر نتیجے کے طور پر میں حاملہ ہو گئی۔ جب یہ بات میرے ڈیڈ کو پتہ چلی تو انہوں نے کہرام بپا کر دیا۔ وہ بولے کہ اگر یہ بات منظر عام پر آ گئی تو میری عزت تو کوڑے کی بھی نہیں رہے گی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ میری بیٹی ایک معمولی ملازم کے عشق میں کیسے گرفتار ہو سکتی ہے۔ تب ابو نے یہاں وہاں میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ انہیں کسی ایسے رشتے کی تلاش تھی جو میرے حاملہ ہونے کی خبر کو بھی چھپا لے اور مجھے بھی قبول کر لے۔ میں بھی شادی کے لیے رضامند تھی، کیونکہ ڈیڈ نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے شادی نہ کی تو وہ مجھے اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے، اور اگر میں نے ان کی بات مان کر شادی کر لوں گی تو وہ مجھے جائیداد میں سے شادی کے روز ہی میرا حصہ دے دیں گے۔ تب میں مان گئی تھی اور ابو نے میرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ تب ایک رشتے والی نے ابو کو آپ کی والدہ سے ملوایا۔ آپ کی تصویر دیکھنے کے بعد ابو نے آپ کو پسند کر لیا۔ آپ کی والدہ نے ہم سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، وہ تو پہلے ہی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھی۔ ابو نے بھی ان سے ساری بات کھل کر دی اور انہیں یہ بھی کہا کہ میری بیٹی سے شادی کے بدلے وہ انہیں 10 لاکھ بھی دے دیں گے۔ پیسوں کا سن کر آپ کی والدہ نے مجھے قبول کر لیا اور اپنے بھائی کی بیٹی کو پیچھے کر دیا۔ آپ کی والدہ نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں اپنی حاملہ ہونے کی خبر آپ سے چھپا لوں اور آپ کے ساتھ نئی دلہن کی طرح رہوں، تاکہ آپ کو یہی لگے کہ یہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ سے چھوٹا پیار جتایا کرتی تھی، جبکہ میں تو اپنے عاشق سے مسلسل رابطے میں تھی۔ میں نے اسے اپنی ڈیلیوری ڈیٹ بھی بتائی تھی، اور ہاں، میں اس دن سیڑھیوں سے نہیں گری تھی، میری ڈیٹ ہی وہی تھی۔ وہ تو بس آپ کو دھوکہ دینے کے لیے امی نے ناٹک رچایا تھا۔ وہ عورت جو میرے بچے کی مالش کرنے آئی تھی وہ بھی میرے کہنے پر آتی تھی، جبکہ میرا بیٹا بالکل ٹھیک تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو پیسے دے کر آپ سے یہ جھوٹ بولنے کا کہا تھا۔ اصل میں جب تک میری اولاد نہیں ہو جاتی تھی میں یہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔
کیونکہ میرے باپ نے میرا حصہ تو مجھے دے دیا تھا اور ساتھ میں یہ شرط بھی رکھتی تھی کہ جب تک آپ کی اور میری کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی وہ ساری جائیداد تب تک مجھے نہیں ملے گی۔ اس لیے مجھے مجبوری میں آپ کے ساتھ رہنا پڑا۔ آج میرے حصے کی جائیداد میرے نام ہو گئی ہے اور میں اپنے بچے کو لے کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہی ہوں۔ خلا کے کاغذات بھجوا دوں گی یا آپ مجھے طلاق دے دیجیے گا۔ یہ خط پڑھ کر میں اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میری والدہ میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کر دیں؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اتنی دیر میں امی میرے پاس آئیں اور بولیں، کچھ پتہ چلا بہو کا؟ میں بولا، سب کچھ پتہ چل گیا ہے امی۔ وہ حیران ہوئیں تو میں نے انہیں وہ خط تھما دیا۔ امی وہ خط پڑھ کر لرزنے لگیں، پھر بولیں، میرے بچے مجھے معاف کر دو۔ میں اس وقت پیسوں کے لالچ میں آ گئی تھی۔ میں بولا، امی میری زندگی تو تباہ ہو چکی ہے۔ امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں اب ہر چیز سے کٹ گیا تھا۔ ایک دن امی بولی، اگر تم اقرا سے سچی محبت کرتے ہو تو آؤ ہم اسے واپس لے آتے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، نہیں امی، میں اسے لینے نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں اب اس کے قابل نہیں رہا۔ مجھ میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں رہی۔ اس بات کو ابھی 10 دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن میں کام سے لوٹا تو میں اقرا کو گھر میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں بولا، اقرا تم یہاں کیسے؟ وہ بولی، مجھے تو پھپھو لے آئی تھی۔ میں رونے لگا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا تو وہ جلدی سے بولی، آپ مجھ سے معافی نہ مانگیں، میں جانتی ہوں سارا قصور پھپھو کا تھا، میں تو ان کو بھی معاف کر چکی ہوں۔ میں نے اقرا کے ساتھ زندگی کا دوبارہ آغاز کیا۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی اور سال بعد اقرا نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ہماری زندگی میں اب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی تھی۔ میری دوسری بیوی عدالت کے ذریعے مجھ سے خلا لے کر یورپ چلی گئی تھی۔ اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو اقرا کے ساتھ بہت خوش تھا، جس نے واپس آ کر میری زندگی کو جنت بنا دیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔